امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر بڑے حملے روکنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق جمعے کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈنکن نے جنگ بڑھانے پر تحفظات ظاہر کیے۔ جنرل ڈنکن نے مشرق وسطی میں امریکی ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخیرے میں کمی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ امریکی فوجی مشیروں نے خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش ظاہر کی۔ کہا اردن، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اڈے 2 ہفتوں سے ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ گولہ بارود کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایران پر کسی بڑے حملے کے بعد ایران کی شدید جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے حملے روکنے کی تصدیق کر دی۔ کہا امریکی صدر مذاکرات کو کچھ وقت اور ایران کو گنجائش دے رہے ہیں۔ ایران نے بھی امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں عارضی طور پر بند کر دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کمزور امریکی دفاعی نظام کی وجہ سے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے کسی رکاوٹ کے بغیر امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ذرائع نے برطانوی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس وقت تک حملے روکے گا جب تک امریکی حملے رکے رہیں گے۔ ایران امریکہ کے ارادوں کے بارے میں بدستور تحفظات رکھتا ہے۔ ایران کا موقف اب بھی حملے کے جواب میں حملہ ہے۔ حملوں میں وقفے کے بارے میں امید کے مقابلے میں شکوک زیادہ ہیں۔ یہ وقفہ حقیقی نہیں بلکہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو جواب دیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یورپی یونین رہنما کایا کلاس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ دونوں پر واضح کر دیا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کا رد عمل دیا جائے گا۔ کہا کہ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملہ اسرائیل کی حمایت پر یورپ کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرینی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیسپین سی میں مبینہ طور پر ہتھیار ایران لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں ایک اہلکار جاں بحق اور ایک زخمی ہوا تھا۔ یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کا سعودی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق ترجمان انصار اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے الجوف گورنریٹ میں ترک ساختہ سعودی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی اور صہیونی ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ حزب اللہ کا دفاع ایران کی اسٹریٹجک ذمہ داری ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا حزب اللہ کے خط پر جواب، کہا کہ امریکہ سے معاہدے میں لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ بنیادی شرط ہے۔ حزب اللہ کی جدوجہد آزاد اقوام عالم کے لیے متاثر کن پیغام بن چکی ہے۔ ایران مظلوم مگر طاقتور حزب اللہ مجاہدین کے دفاع کو اپنا اسٹریٹجک فریضہ سمجھتا ہے۔ حزب اللہ نے ایرانی رہبر اعلیٰ کو خط میں ایران سے وفاداری کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں الیکشن آج ہوگا۔ انتخابات کے لیے پولنگ کے سامان کی ترسیل کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد کشمیر امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر خوشحال خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشاری ٹولوں کو مسترد کر دے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پرامن انتخابات کے لیے تمام ریاستی ادارے تیار ہیں۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے یا امن خراب کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ میاں صاحب برا نہ مانے، مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے۔ کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میرپور خاص کی طرح میرپور کا عوام
تیر سے شیر کا شکار کریں گے. جس طرح پچھلے الیکشنز میں کشمیر اور کشمور کے عوام نے مسلم لیگ کو مسترد کیا تھا, آنے والے الیکشنز میں بھی عوام وہی فیصلہ دہرائیں گے. میاں صاحب برا نہ مانیں. بلاول کا میاں نواز شریف کو انہی کے انداز میں جواب. کہا میاں صاحب برا نہ منائیں, کشمیر اور کشمور, میرپور اور میرپور خاص کے نام ہی نہیں مزاج میں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان شہروں کے عوام کسی کو اپنے حقوق پر سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جس طرح پچھلے الیکشن میں کشمیر اور کشمور نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا تھا, جس طرح ماضی میں میرپور آزاد کشمیر اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا تھا, آنے والے الیکشن میں بھی عوام یہی فیصلہ دہرائیں گے. بلاول نے کہا کہ میاں صاحب برا نہ منائے, 27 جولائی کو کشمیر میں تیر سے شیر کا شکار ہوگا. بلاول کا کہنا تھا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بسیں کسی کا تحفہ نہیں ہو سکتا, یہ عوام کا حق ہوتا ہے. پاکستان اور پاکستانی ایجنسی سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والا ایک ملزم گرفتار. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ گرفتار شخص سے تحقیقات جاری ہیں. مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے. بے شمار بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں. شرپسند عناصر کی بھارتی فنڈنگ کے ثبوت سب کے سامنے ہیں. عطا تارڑ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی. کالعدم کمیٹی کا کسی بھی الیکشن کی جانب نہ جانا بھارت نواز ہونے کا ثبوت ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں. دشمن کا پاکستان کی حالیہ کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہیں. پاکستان کے مفاد کا ہر محاذ پر دفاع کیا جائے گا. پاکستان ترقی کا سفر جاری رکھے گا. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے بسیں بھیج کر دھاندلی کی گئی. 20 کروڑ کی بسیں بھیج کر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. انتخابات سے قبل ٹرکوں اور بسوں کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا اس طرح کشمیری عوام کو خریدا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما مبینہ دھاندلی روکنے کے لیے میرپور پہنچے. الیکشن کمیشن وفاقی وزراء کی انتخابی سرگرمیوں کا نوٹس لے. میرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کریں گے, تانگا پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے. کشمیری عوام کو مالی یا مادی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا. آپ لوگ کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر اتنے تپے ہوئے کیوں ہیں؟ پی پی رہنما شرجیل میمن کے بیان پر لیگی رہنما ازما بخاری کا رد عمل. کہا پیپلز پارٹی کے ہر رہنما نے قسم کھائی ہے جہاں جانا ہے مسلم لیگ نون پر ہی تنقید کرنی ہے. کیا پیپلز پارٹی قیادت کے پاس بتانے کے لیے اپنی 17 سالہ صوبائی حکومت کی کارکردگی نہیں ہے؟ ازما بخاری نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اپنے مایوس کن جلسے کی خفت مٹانے کے لیے اگلے شیڈیولڈ جلسے کینسل کیے. ترجمان بلاول بھٹو زرداری مرتضی وہاب کا وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کے بیان پر رد عمل. کہا ازما بخاری بلاول بھٹو زرداری پر تنقید سے پہلے اپنی حکومت کی کارکردگی کا جواب دیں. پنجاب حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سندھ پر بے بنیاد تنقید کر رہی ہے. الیکٹرک بسوں کا آغاز سندھ نے کیا, پنجاب نے بعد میں اسی ماڈل کی پیروی کی. ازما بخاری سیاسی پوائنٹ سکورنگ چھوڑ دیں, عوامی مسائل کے حل پر توجہ دیں. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت آئے گی. راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کی قیادت حقیقی معنوں میں عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. 1000 سے زائد کلینک آن ویلز سہولت فراہم کر رہے ہیں. سیاسی مخالفین اپنے صوبے میں مریم نواز جیسا اپنا کھیت اپنا روزگار جیسے منصوبے دکھائیں. روئے مت, چیخیں مت, اپنے صوبے میں ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ دکھائیں. بھارتی طالب علموں نے گودی میڈیا کی جھوٹ کی داستان اور پاکستانی ایجنٹ ہونے کے الزام کی دھجیاں اڑا دیں. جنتر منتر میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران 23 روز تک بھوک ہڑتال کرنے والی بھارتی طالبہ نیہا بورا نے کہا کہ کشمیر میں چلنے والی پیلٹ گنز کے چھرے نئی دلی تک پہنچ گئے ہیں. دلی فسادات میں اور کشمیر میں لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا تو عوام نے مان لیا. آج جب اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے طلبہ کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا تو پتہ لگا کہ وہ پہلے والا بھی جھوٹ تھا. یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ ہونے دیا. گودی میڈیا ملک کے ایک طبقے کو پاکستانی ایجنٹ کہتا رہا تو سب خاموش رہے, لیکن اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ سب بھی جھوٹ تھا.
بھارتی چیف جسٹس کے متنازع بیان کے نتیجے میں وجود آنے والی نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی نے ایسی طلبہ تحریک کا روپ دھار لیا کہ اس کا شمار بھارت کی بڑی طلبہ تحریکوں میں ہونے لگا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے گزشتہ ایک دہائی میں مودی کے خلاف ہونے والے بڑے احتجاج کی قیادت کی۔ اسی تحریک کے دباؤ پر بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہوئے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے استعفے کو جمہوریت کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو ایک استعفیٰ آیا ہے، ابھی جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشیں اور سیلاب سے معمولات زندگی متاثر۔ دریائے سندھ میں میاں بالی کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ رحیم یار خان کے زمیندارہ بند میں شگاف پڑ گیا۔ شہریوں کو محفوظ مقامات یہاں ریلیف کیمپس میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ دادو میں کیرتھر پہاڑی سلسلے پر بارشوں سے گاج ندی اور دیگر پہاڑی ندی نالے بکھر گئے۔ 10 سے زیادہ دیہات کا 2 روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ ننگر پارکر 2 روز میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلگت بلتستان میں چلاس اور گردونواں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ استور ویلی روڈ کئی روز سے بند۔ روڈ بحالی کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، مشینری ملبے کی زد میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر، ڈرائیور اور دیگر افراد محفوظ رہے۔ سڑک بند ہونے سے ضلع بھر میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں آج بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پیڈیا میں پنجاب کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کا معاہدہ ہو گیا۔ کویت کی حکومت نے معاہدے کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق تعاون کا مقصد دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانا، فوجی تربیت اور مسلح افواج میں تعاون کے لیے فریم ورک قائم کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت باہمی اتفاق سے فوجی تربیت، لاجسٹک تعاون اور فوجی اہلکاروں کے تبادلے بھی ہو سکیں گے۔ سائنسی اور تکنیکی تعاون، ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی کیا جائے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد، رابطہ کاری اور نگرانی کے لیے مشترکہ فوجی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ پاکستان کی جانب سے تاحال اس معاہدے کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ کی پٹیل روڈ پر نجی اسپتال کے قریب دستی بم کا دھماکہ، 4 افراد زخمی افراد اسپتال منتقل، 2 کی حالت تشویشناک۔ ضلع کچھی کے علاقے ڈھاڈر میں سرکاری دفتر کے قریب دستی بم دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن العزم کے تحت مستونگ، کلی گند، عمرانی اور کھڈ کوچا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن العزم میں اب تک فتنل ہندوستان کے 16 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر خراج تحسین۔ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ایف سی کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح، ڈاکٹروں، نرسز اور پیرامیڈکس سے ملاقات۔ مختصر مدت میں جدید اسپتال بنانے پر آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ اور ٹیم کو سراہا۔ کہا کہ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی، مقامی آبادی کو بھی بہترین طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشنز پر بریفنگ۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت۔ افواج پاکستان اور سروسز چیفز کا شہید کو وطن کے دفاع کے لیے بے مثال بہادری پر خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سلام۔
ISPR کے مطابق کیپٹن محمد سرور نے 27 جولائی 1948 کو آزاد کشمیر میں جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سپاہی بنے۔ کیپٹن سرور شہید نے غیر معمولی بہادری اور شاندار عسکری حکمت عملی کی مثال قائم کی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ بیان میں کہا کہ کیپٹن سرور شہید نے آزادی کشمیر کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ میں مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکمرانی ہے۔ دلوں کی بھڑاس نکلے گی تو وسائل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر سڑکوں پر نکل آئے تو تاریخ سب جانتے ہیں۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول نے کہا کہ مشکل وقت چلا گیا، اب سب راستے منزل کی جانب جاتے ہیں، بس کچھ دیر انتظار کریں۔ ہم اختیاراتی پاکستانی ہیں، حادثاتی نہیں۔ ایسا نظام مسترد کرتے ہیں جس کی نمائندگی کوئی جاگیردار کر رہا ہو۔ سندھ کے بجٹ کا 97% ٹیکس صرف کراچی دیتا ہے۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 16 سال میں 22,000 ارب روپے سندھ حکومت کو ملے۔ صوبائی حکومتیں ہمارے نام پر ملنے والے پیسے ہم پر خرچ نہیں کر رہی۔ سارے ملک کے اختیارات ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں۔ ہمیں اس نظام سے مسئلہ ہے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمیں آئین میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے حقوق چاہیے۔ آئین میں وہ سب کچھ ڈلوانا ہے جو عوام کے مسائل حل کرے۔ MKM ہمیشہ وفاق کا حصہ رہی۔ کراچی میں کام صرف پیپلز پارٹی کراتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی برباد ہو گیا، ہم ہی کراچی کو بنائیں گے۔ PSDP میں کراچی کے لیے فنڈ نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کراچی میں منور چورنگی انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ کراچی میں بے شمار انڈر پاسز اور پل پیپلز پارٹی نے بنائے۔ ہمارے دوست نئے صوبے کا شوشہ چھوڑتے رہے۔ سندھ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اگلے 1 سال میں ترقیاتی کام ہوتا نظر آئے گا۔ ڈسکو بیکری پر شکایات کے بعد پل بنانے کا فیصلہ کیا، مگر جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کے کہنے پر ہم نے کام روک دیا۔ کراچی کو ایک بار پھر پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کہنا ہے کہ کیبل فالٹ کی وجہ سے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 3 پمپ عارضی طور پر بند ہیں۔ عملہ خرابی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کو بجلی مہیا کرنے والے KDA پمپنگ فیڈر 2 کے فالٹ کا کے الیکٹرک سے کوئی تعلق نہیں۔ دھابیجی کی 22 میں سے 19 پمپنگ موٹرز کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ کے الیکٹرک عملہ معاونت کے لیے متعلقہ حکام سے رابطے میں ہے۔ رحیم یار خان کے اسلم ٹاؤن میں 18 برس کی ذہنی معذور لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ لاش مین ہول سے نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ڈائریکٹر جنرل IAEA کا ٹیلی فون۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رافیل گروسی نے اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور رافیل گروسی کا تازہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سفارت کاری اور مذاکرات جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ رافیل گروسی نے کہا کہ امید ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد فریقین مذاکرات اور روابط جاری رکھیں گے۔ مذاکرات اور روابط کے ذریعے پرامن اور پائیدار نتیجے کے حصول کی امید ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ کے مخصوص علاقوں میں بین الاقوامی فورس کو داخلے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق مجوزہ بین الاقوامی فورس کو ان علاقوں میں داخلے کی منظوری دی جو اسرائیلی کنٹرول میں نہیں۔ بین الاقوامی سیکیورٹی فورس اکتوبر میں پیش کیے گئے امریکی حمایت یافتہ غزہ امن بورڈ کا حصہ ہے۔ جرمنی کی دارالحکومت برلن کے پارک میں ہفتے کی رات گاڑی ہجوم پر چڑھانے کے واقعے کے کئی گھنٹوں بعد گاڑی کا مشتبہ ڈرائیور سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور ڈرائیور کی شناخت 21 برس کے مسلم عبدالبی کے نام سے ہوئی تھی۔ گاڑی ہجوم پر چڑھانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک، 29 زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا تھا۔
برطانیہ کے گیٹ ورک ایئرپورٹ پر بدبو کا طوفان، واش رومز میں پانی کی بندش سے مسافروں کو پریشان کر دیا۔ ایئرپورٹ کے دونوں ٹرمینلز میں پانی کی فراہمی معطل، ایئرپورٹ انتظامیہ کی پانی کی سپلائی بحال کرنے کی کوشش جاری۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی پاکستانی ریپر شمون اسماعیل کے فین نکلے۔ زہران ممدانی سے پوڈ کاسٹ میں موسیقی سے متعلق سوال، کہا کہ پاکستانی گلوکار شمون اسماعیل کو سن رہے ہیں، وہ بہت اچھے ریپر ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے اب تک 2 وکٹ کے نقصان پر 172 رنز بنا لیے۔ شان مسعود 75 رنز پر ناٹ آؤٹ، بابر اعظم 9 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے محمد علی نے 4 اور محمد عباس نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ امام الحق 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ برطانیہ کے ہیوی ویٹ باکسر اینتھنی جوشوا نے البانیہ کے کرسٹین پرینگا کے خلاف پہلے راؤنڈ میں 2 بار ناک ڈاؤن ہونے کے باوجود ڈرامائی فتح حاصل کی۔ دوسرے راؤنڈ میں جوشوا نے پرینگا پر تابڑ توڑ مکے برسا دیے، جس سے وہ تھمل نہ پائے اور گر پڑے۔ ریفری نے اینتھنی جوشوا کی فتح کے ساتھ مقابلہ ختم کر دیا۔